میں اور آپ بھی حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، اللہ سب کو لے جائے۔ آمین۔ وہاں پر تھوڑی سی تکلیف پہنچے، کوئی عربیوں کو گالیاں دیتا ہے، کوئی معلم کو گالیاں دیتا ہے، کوئی کس کو گالیاں دیتا ہے، یہ دیکھو جسم زخمی ہے، یہ دیکھو جس نے اپنے آپ کو شہید کروانا تو قبول کر لیا لیکن مدینے کی گلیوں کو خون ریز نہیں ہونے دیا۔ ایک حاجی صاحب حج کے لیے گئے، بیگم نے کہا کہ دہی لے کر آؤ، مدینہ کے بازار میں گئے تو دہی لے کر آئے، اور جب دہی کھانے لگے کہنے لگے دہی کھٹی ہے، مدینے کی دہی کھٹی ہے۔ سو گئے، خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ملے، فرمایا اٹھو ابھی میرے شہر سے نکل جاؤ اور اس شہر میں چلے جاؤ جہاں تمہیں میٹھی دہی ملتی ہو۔ جو اپنے شہر کی دہی کو کھٹا کہلوانا پسند نہ کرے، اپنے یاروں کو برا بھلا کہلوانا کیسے پسند کرے گا؟ وہ اپنے شہر کو برا بھلا کہلوانا اور اپنے شہر والوں کو برا بھلا کہلوانا وہ کیسے پسند کرے گا؟ تو اس لیے حج عمرے کے لیے جاؤ، کوئی تکلیف پہنچے تو ان کی برائی نہ کرنا، کوئی نفرت کا اظہار نہ کرنا، ڈر ہے کہیں خدا کے دربار سے ہمیشہ کے لیے رد نہ کر دیا جاؤ اور پھر تمہیں کبھی حج اور عمرے کی توفیق ہی نہ ملے۔ کبھی بھی ایسا نہ کرنا۔ اگر کوئی ایسی بات ہو گئی تو اللہ سے رو رو کے توبہ کرے، معافی مانگے اسے۔ اور حج اور عمرے کے موقع پر ازمائش تھوڑی سی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جب حج کے لیے جاؤ، عمرے کے لیے جاؤ تو لڑائی جھگڑا نہ کرنا۔ کیا نہ کرنا؟ اور گالم گلوچ بھی نہ کرنا، کیونکہ ایسے مواقع پیش آئیں گے وہاں پر تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ گالم گلوچ بھی نہ کرنا اور وہاں پر لڑائی جھگڑا بھی، اور کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ صبر، ہمیں صبر کا حکم دیا ہے۔ اسلام کے اندر ماتم نہیں، صبر ہے، صبر کا ہمیں حکم دیا، بے صبری کا حکم نہیں دیا۔